سری لنکا میں جو پروٹیسٹ 2-3 مہینے سے جاری ہیں اور جس کے نتیجے پہ راجہ پاشکا حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو گوتابایا راجہ پاشکا تھے انہیں ملک سے بھاگنا فرار ہونا پڑا، اور کافی زیادہ اس وقت بھی سری لنکا جو ہے وہ بری کنڈیشن میں ہے، اور انفیکٹ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ وہ اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں اور کیا حقیقت ہے ان پروٹیسٹ کی اور اس ساری ڈی اسٹیبلائزیشن ایکٹیویٹی کی۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا سری لنکا کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ایکچولی سری لنکا 1948 میں اس کو آزادی ملی، اور یہ ایک مطلب ایک سمجھے بیبی کنٹری تھا، اور 35 ایئرز اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے 35 ایئرز کے بعد جو ہے نا اس کو ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ اور بری سول وار کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جو اس کی تامل پاپولیشن تھی جو کہ ناردرن سائڈ کے پروونسز میں ہے، جو کہ پروونس انڈیا کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، ان پروونسز میں جو تامل پاپولیشن ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ جی ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں لہٰذا ایک سپریٹ ہوم لینڈ چاہیے۔ یعنی سری لنکا جو پہلے ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کے پھر سے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو بیلکنائز کر دیا جائے، اور اس میں ایک تامل ہوم لینڈ سپریٹ بنا دیا جائے۔ تو آئرونیکلی انڈیا واز بیہائنڈ دس ٹائپ آف مس ایڈونچر، اور انڈیا نے جو تامل کی سپریٹسٹ آرگنائزیشن تھی LTTE کے نام سے، اور اس کے لیڈر جو پربھاکارن تھے، ان کو انڈیا نے سپورٹ بھی کیا، ان کو اپنے پاس آنے کی جگہ بھی دی، اور مختلف رپورٹس میں آئے کہ 4-5 جگہ پر انڈیا کے اندر جو ہے نا ان کے ٹریننگ کیمپس اور سینٹرز بنے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، عام کیا جاتا تھا، اور پھر وہاں سے ان کو ٹرین کرنے کے بعد واپس سری لنکا کراس کر کے تھوڑا سا بیچ میں سی کا پورشن ہے جس میں اسمال بوٹ سے بھی ٹریولنگ ہوتی ہے، تو ان کو وہاں پہ پہنچایا جاتا تھا۔ اور یعنی اس پوری جو LTTE کی جو پوری کارروائی ہے اس کے پیچھے انڈیا کی سازش تھی۔ وائی انڈیا ایسے کیوں کرے گا اور ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی انڈیا کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہ ایک بگ بردر کی طرح سے جو ہے نا وہ بیہیو کرتا ہے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، اور مطلب خالی یہ صرف نہیں ہے سری لنکا، بلکہ بھوٹان کو لے لیں، نیپال کو لے لیں، بنگلہ دیش کو لے لیں، میانمار کو لے لیں، برما جو تھا، ان سب ممالک میں جو ہے نا انڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ سب اس کے تابع ہو جائیں اور اس کی مرضی سے اپنی فارن پالیسیز چلائیں۔ تو یہی چیز وہ چاہتے تھے کہ شروع سے کہ سری لنکا کے اندر بھی ایسا ہی ہو، مگر اور اسپیشلی جو 1971 کی جو وار میں ایک طرح سے انڈیا کو وکٹری ملی، کیونکہ ان کی بہیسٹ پہ جو مکتی باہنی ہے انہوں نے جو ایک سپریٹسٹ مطلب چلائی مہم، اس کے نتیجے میں ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو وہ انڈیا واز لائک ان دی ایئر کہ میں جو ہے جو دل میں میرے آئے میں کر سکتا ہوں اور مجھ سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سپریٹزم کے تھرو ہی بنگلہ دیش کے ٹکڑا کیا گیا، حالانکہ ہم آپس میں بھی ان چیزوں کو ریزالو کر سکتے تھے۔ اسی طرح سکم جو ہے وہ 1975 میں ایک مطلب انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا، ایک ریجن تھا جس کو انڈیا نے اپنے اندر ضم کر لیا۔ تو لائک اٹ واز ان دس ایئر کہ جی ہم جو بھی ہے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز انہوں نے اٹیمپٹ کی سری لنکا کے ساتھ، اور 25 سال تک لائک سری لنکن گورنمنٹ جو ہے وہ پوری مطلب وار کرتی رہی ان تامل سپریٹسٹ کے ساتھ، اور بہت مشکل سے لگتا نہیں تھا، بہت خون خرابہ ہوا، بہت اسیسینیشنز بھی ہوئی، ہائی لیول ٹارگیٹس کی بھی اسیسینیشنز ہوئی، ایون کہ راجیو گاندھی کو بھی LTTE کے ہی ایک کارندے نے جو ہے نا وہ بلاسٹ کے ذریعے قتل کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت ہوا جب کہ یہ وار تقریباً اینڈ ہونے والی تھی،
اور پربھاکارن کو ایسا لگا کہ راجیو گاندھی اب اس کا سائڈ چھوڑ کے سری لنکا کے ساتھ ملنے والے ہیں، تو اس لیے اس وقت جو ہے نا اس نے ان کے خلاف یہ کارروائی کی. تو بہرحال سری لنکن حکومت نے بہت ہی لمبی اسٹرگل کے بعد جو ہے وہ اس LTTE کی جو مصیبت ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ان سے نجات حاصل کی. تو لازمی بات ہے کہ سری لنکا کا جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ بہت لو اس پورے ایرا کی وجہ سے ہوا، کیونکہ 25 ایئرز از ناٹ اے شارٹ ٹائم. اس کو آپ بھول نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو اس وجہ سے یہی وجہ تھی کہ جب وہ LTTE سے نجات ملی ان کو، تو اٹ واز سم تھنگ لائک 2007 میں یہ جنگ ختم ہوئی ہے. تو اس وقت سری لنکا کی جو فارن پالیسی ٹلٹ ہے وہ بالکل انڈیا کی طرف سے اینٹی تھا، اور وہ ڈفرینٹ فرینڈس ڈھونڈنا اس نے شروع کیا، جن میں رشیا، چائنا اسپیشلی جو ہے یہ ان کی طرف سے وہ زیادہ مائل ہو گیا. اور 2007 سے لے کے 2020 تک، ایون 19 تک، سری لنکا کے اندر بہت زیادہ اکنامک بوسٹ آیا، اور بہت جو باہر کی کمپنیز ہیں انہوں نے فورن انویسٹمنٹس یہاں پہ کی، بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ کیے، اور اس ملک کو ون کرنے کی بھی ایک طرح سے کوشش کی کہ یہ ہمارے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر آ جائے. تو یہ سب ہو رہا تھا، لیکن سری لنکا کی جو ایک فیصلہ تھا کہ وہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن جائے گا، اور اس نے اپنا جو بہت ہی میجر پورٹ بن رہا تھا ہمبن ٹوٹو کے نام سے، اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا کانٹریکٹ جو ہے چائنا کو دے دیا، اور ان کو ان کے ساتھ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد جب وہ مشکل میں پڑ گئے تو چائنا نے ان سے کہا کہ ہمیں 99 ایئرس کے لیے اس کو لیز کر دو، تو پھر ہم اس کے سارے اخراجات بھی کریں گے، اور اس میں سے جو پروفٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو شیئر کروائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ تھا. لیکن انڈیا، US اور ویسٹرن میڈیا جتنا بھی ہے وہ مستقل ایک پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے تھے کہ جی سری لنکا نے وہ ایک ٹریپ ڈپلومیسی میں پھنس گیا ہے چائنا کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ کے لیے مقروض ہو گیا، اور چائنا جو ہے وہ اس پورے ملک پہ قبضے ہو جائے گا، اور لائک یہ ساری نگیٹو چیزیں جو ہیں یہ میڈیا میں بہت زیادہ چل رہی تھی. تو سری لنکا جو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو الائنس ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ چائنا کے اور رشیا کے ساتھ جو بھی الائنس، اسپیشلی افغان وار کے اینڈ ہونے کے بعد، آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی افغانستان کی وار اینڈ ہوئی تو پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی چائنا اور رشیا کے ساتھ اور بڑھا دی، اور وہ بالکل مطلب عمران خان کا وہاں جانا اور ان سے گیس اور گندم کی جو ڈیل کرنے لگے تھے وہ، یہ ساری چیزیں. اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ چائنا اپنی بیلٹ اینڈ روڈ میں زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، اور US اپنے پروجیکٹس میں جو ہے ناکام ہو رہا ہے. تو اس چیز کو وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے سب سے پہلے ایک کنسپریسی کی پاکستان کے اندر، ہمارے ریجیم چینج کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ بالکل سیم پیرل انہی دنوں میں انہوں نے یہ پروٹیسٹ کو کروایا. اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ اس کے بارے میں بہت سارے سری لنکن اینالسٹ نے اب لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں تو بہت ایک ایلیٹ اور پڑھی لکھی کلاس ہے، جو نارمل سری لنکن فارمرز ہیں، جو نارمل لوور مڈل کلاس ہے یا ایون مڈل کلاس، وہ تو ہمیں اس پروٹیسٹ میں نظر نہیں آئی. سب ہمیں پڑھے لکھے ہائی جنٹری نظر آئی ہے. تو اسی سے ہمیں مطلب ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جینون نہیں تھے، بلکہ یہ انووک تھے. جیسے کہ ہانگ کانگ کے پروٹیسٹ ہم نے دیکھے، جیسے ہم یوکرین میں پروٹیسٹ دیکھتے رہے. تو یہ جو US کی ایک نئی ہائبرڈ وار ٹیکنالوجی ہے، جس میں وہ ایک ملک کے عوام کو NGOs کے تھرو، مختلف سوشل میڈیا پلیٹفارمس کے تھرو اپنی ہی گورنمنٹ کے اگینسٹ روز کر دیتا ہے، اٹھاتا ہے، اور انہی کے رجیم چینج، انہی کے ہاتھوں، انہی لوگوں کے ہاتھوں یہ رجیم چینج کرواتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سری لنکا میں بھی اسی طرح کی ایک کلر ریولوشن آئی ہے، جس میں US نے اپنے اینٹی جو گورنمنٹس ہیں ان کو رجیم چینج یہ کرتا رہا ہے پہلے بھی. تو یہ سب تو ہوا.
اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جو ڈیفالٹ ہوا ہے سری لنکا میں، ابھی سری لنکن گورنمنٹ نے کل ہی 1-2 دن پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور ہم نے جتنی بھی اپنی لونز کی پیمنٹس کرنی تھیں مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور کمپنیز کو، وہ اب ہم نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس بالکل فارن ریزروز ختم ہے. ہمیں اپنے مطلب فوڈ اور اس کے لیے جو چاہیے پیسہ وہ تھوڑا سا ہے. تو اب وہ راجہ پاسکا تو فلائی آف کر گیا، اور ایک اس کے جگہ پہ دوسرے پی ایم اور ان کو رکھا گیا ہے. اور جو سلوشن سامنے آیا ہے جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہی کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں اور اپنے لونز کو ریسٹرکچر کروائیں. تو جو لون سری لنکا نے لیے ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ چائنا کی ڈیبٹ ٹریپ ڈپلومسی کی وجہ سے یہ لون ری پیمنٹ نہیں کر سکا اور پھنس گیا بری طرح سے. حالانکہ اگر آپ فگرز دیکھیں تو اونلی 18% آف سری لنکن لونز آر اون ٹو چائنا. چائنا کو جو اس نے واپس کرنے وہ صرف 18% لونز ہیں. اس کے علاوہ جاپان، انڈیا اور ورلڈ بینک، ان کو باقی بہت زیادہ پیسہ ہے جو کہ سری لنکا نے ان کو قسطیں واپس کرنی ہے. اور مارکیٹ بوروئنگ بھی 50% جو لون ہے وہ تو مارکیٹ بوروئنگ کے اوپر ہوا ہے. اور مارکیٹ بوروئنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کھلے ہوئے ویسٹرن ممالک میں، جیسے یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، جو کہ لوگوں کے جو ہے نا ساورن بانڈز، یعنی گورنمنٹ جو بانڈز بناتی ہے نا، وہ والے بانڈز یہ لوگ خرید لیتے ہیں. اور جب یہ لوگ خرید لیتے ہیں تو وہ کنٹری جو ہے وہ ان کی مقروض ہو جاتی ہے. اس ساورن بانڈ کے اگینسٹ ان کو ماہانہ قسطیں دینی پڑتی ہیں، اور ان دی اینڈ وہ اپنا بانڈ واپس اسی صورت میں لے سکتے ہیں جب وہ پوری اماؤنٹ وہ واپس کر دیں. تو لہٰذا اگر یہ ڈیبٹ ٹریپ کی وجہ سے سری لنکا جو ہے وہ خراب ہوا ہے، تو اس میں چائنا کا تو ایک بہت چھوٹا سا ہاتھ ہے، لیکن زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ورلڈ بینک کا اور یو ایس اور یو کے بیسڈ بوروئنگ کمپنیز کا ہے، جنہوں نے ایک دم سے ایک تو پہلے یہ کیا آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے کہ سری لنکا کی کرنسی کو ڈیویلیوٹ کر دیا. موڈی انڈیکس اور یہ جو اور ریٹنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے پہلے کہا کہ بھئی یہ تو بالکل ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، تو لہٰذا ان کی ریٹنگ نیچے چلی گئی. اور ریٹنگ نیچے جانے کی وجہ سے ڈالر کے ساتھ جو سری لنکن روپی ٹو ڈالر جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا، اور وہ مزید اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکتے، کیونکہ ان کا جو پیسہ ہے وہ تو بہت زیادہ 70% یعنی کہ ڈپریشیٹ ہو گیا. تو دس از دا اسٹوری بیہائنڈ وٹ ہیپنڈ ان سری لنکا. اور بھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں اس پہ لکھتی بھی رہتی ہوں، آپ میرے آرٹیکلس کو بھی فالو کریں. تو مگر جو میسج ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں کریٹیکل نظر رکھنی چاہیے. اکثر لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سری لنکا میں ایک بڑی جینون ریولوشن آئی ہے اور وہاں کے ڈکٹیٹرز کو نکال دیا گیا ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، عوام سڑکوں پہ اگر نکل آئے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی پروٹیسٹ اور سری لنکا کی پروٹیسٹ سیم نہیں، ضروری نہیں کہ سیم ہو. ان کی پروٹیسٹ ہمارے سے بالکل ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. اور جو فیکٹس میں نے اب آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس سے تو بالکل پتہ چل رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ ویری ویری فشی اینڈ ایول دیٹ ہیز بن ڈن ود سری لنکا. اور یہ ایک جیو پولیٹیکل کیس ہے، اور اس میں ایک ملک کو رشیا اور چائنا کے کیمپ سے نکال کے انڈین اور یو ایس کیمپ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور انڈیا نے اسپیشلی بہت سارے لونز 3.5 بلین کے لونز ابھی آفر کر دیے ہیں اس کرائسس کے دوران ہی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لونز سے اگر ایک ملک تباہ ہوا ہے تو اس کا کیا حل یہ ہے کہ اور لونز دیے جائیں اور وہ اسی ٹریک کو برقرار رکھا جائے، اور صرف جو ماسٹر ہے، لونر ہے، اس کو چینج کر دیا جائے. تو یہ سب چیزیں ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں تھوڑا ریسرچ بھی کرتے رہنا چاہیے. تھینک یو.